کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا سبحان اللہ واہ 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 وہ محب میں نہیں میرا تیرا تیرے ٹکڑا پہ پلے غیر کی ہو کر ناراض کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار دلایا ہے رضا اس کو شبیر وہ میرا غوث ہے کیا بات ہے واہ واہ بیٹا تیرا وہ میرا غوث ہے جو لاڈلا بیٹا تیرا ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الغفار التواب والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن الوہاب لا مثال له ولا جواب وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ الی یوم الحساب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بوڑھے لوگ کے یا دیوار کا سہارا لے تو سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ یہاں جتنے ہیں چاہے وہ داڑھی سفید ہو چہرے سر کے بال بھی سفید ہیں بوڑھا کوئی نہیں ہے نبی کی محبت میں سب کو جوان رہنا ہے اور دوسری بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات کی یہ خاموشی سمجھ میں نہیں آتی ابھی ماشاءاللہ ہمارے یوسف اعجاز صاحب اتنا شاندار کلام پڑھ رہے تھے ایک سے ایک نعتیں سنائی آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا ارے جیبیں خالی نہ کیجئے ویسے تو کرنا ہی چاہیے نبی کی محبت میں جیبیں بھی قربان ہے تن من دھن سب کچھ نثار ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے سلیقہ
اور سبحان اللہ کہنے میں آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ارے آپ یہ تو سوچئے کہ آپ کہاں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں تمام عمارتیں مٹا دی جائیں گی۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر عمارت مٹا دی جائے گی، بڑے سے بڑے شاندار بنگلے، خوبصورت مکانات، جب قیامت آئے گی یہ سب مسمار ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہاں تک کہ جو پہاڑ ہوں گے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، مگر مسجدوں کو اللہ جس حالت میں آپ نے بنا کے رکھا ہے اسی حالت میں اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ ابھی تو اور بلند آواز سے ہونا چاہیے بھائی، مسجدوں کو اسی حالت میں اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر یہ جنت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے پروردگار، جو سکون ہمیں دنیا میں ملتا تھا، جو مزہ دنیا میں آتا تھا وہ یہاں نہیں آ رہا۔ اب ذرا غور کیجئے، جنت جانتے کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب جنت کا کوڑا ہے، چاہے وہ آپ کا منیش مارکیٹ ہو، چاہے جو ہے خوبصورت باغات ہوں، ہمیں تو معلوم نہیں، ہم کبھی گھومے بھی نہیں ہیں بمبئی میں کہ کون کون سی جگہیں گھومنے کے قابل ہے۔ بہرحال جو بھی جگہیں گھومنے کے قابل ہے، جسے دیکھ کر آپ بڑا فخر کرتے ہیں، ارے واہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جنت میں آ گئے۔ ارے جنت تم نے دیکھی کہاں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سب جنت کا کوڑا ہے، کوڑا۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے آپ کے پکنک اسپاٹ ہے، گھومنے لائق جگہیں ہیں جہاں آ کے آپ کو جنت یاد آتی ہے، یہ کچھ جنت نہیں ہے، کوڑا ہے جنت کا۔ اب جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اندازہ ہے آپ کو؟ وہاں کے محل سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے محل ہوں گے، اتنے خوبصورت محل ہوں گے کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ ایک میاں بیوی، بات آ گئی تو میں بتائے دے رہا ہوں ورنہ عنوان آج کا یہ نہیں ہے ہمارا۔ ایک میاں بیوی بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، صبر و شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، دن بھر فاقہ کرتے، اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی ہونا بھی چاہیے، شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ کا۔ ایک دن بیوی نے کہا، رات کے وقت شوہر تہجد پڑھ رہے تھے، اسی دوران بیوی نے کہا اب غریبی بہت ہو گئی، اب میں یہ چاہتی ہوں آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا، آج دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں مالدار بنا دے۔ انہوں نے کہا، شوہر نے کہا، دیکھو ہم جس حالت میں ہیں بہت اچھے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کیا ہم دولت کے چکر میں لگے اللہ سے دولت مانگے؟ مانگنا ہے تو اللہ سے آخرت کے لیے کچھ مانگو۔ کہ نہیں ٹھیک ہے آخرت کے لیے بھی مانگیے، لیکن ضروری ہے کہ اب یہ دعا کریے کہ اللہ تعالی ہماری غریبی دور کر دے، یہ فاقے مستی اب ہم سے نہیں ہوتی۔ بہت سمجھایا شوہر نے، ان کے سمجھ میں نہیں آیا، آخر کار مجبور ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار میری بیوی کے کہنے پر اب ہمارا فقر و فاقے کے دن دور فرما دے اور ہمیں غنی بنا دے۔ دعا مانگی، اس کے بعد سو گئے۔ ایک دم سے بھڑبڑا کے عورت اٹھی، گھبراہٹ میں اٹھی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اینٹ رکھی ہوئی ہے جو جگمگا رہی، اس کی جگمگاہٹ سے پورا کمرہ روشن ہے، پورا گھر روشن ہے۔ اس نے فوراً شوہر کو بیدار کیا۔ شوہر نے کہا کیا ہو گیا، یہ اچانک تم کو کیا ہوا، کس لیے اٹھا رہی؟ کہا سب سے پہلے یہ جو چیز یہاں آئی اس کو واپس کریے۔ جگمگاتا ہوا ہیرے جواہرات کا اتنا بڑا ٹکڑا تھا، کہا اس کو واپس کریے۔ کہا بھائی ہوا کیا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں ابھی جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی، ایک شاندار محل دیکھا، اس محل میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا محل ہے۔ میں خوشی سے اندر جانے لگی، اندر پہنچی تو اچانک یہ ایک ٹکڑا دیوار کا غائب ہو گیا۔ جب وہ ٹکڑا غائب ہوا تو گھر کی رونق ختم ہو گئی، اور یقیناً وہ جنت پہ ہمارا محل تھا اور یہ وہی سے ہمارے لیے بھیجا گیا۔ ہم دنیا کی زندگی کو یوں ہی گزار لیں گے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جنت میں ہمارا محل خراب ہو سکے۔ اتنی خوبصورت ہے جنت،
اور جنت کی جو حوریں ہیں ان کا حال کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو جنت کی حوروں کا حال؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جنت کی حور اپنی چھنگلی، پوری چھنگلی نہیں، خالی چھنگلی کو سوئی کے ناکے کے برابر زمین والوں پر ظاہر کر دے، اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خالی بس اس حور کی تمنا کریں گے کہ اللہ یہ حور مجھے دے دے، حور مجھے دے دے، ساری دنیا کی پرواہ چھوڑ دیں گے، اتنی خوبصورت حور ہے۔ وہ کس کو ملے گی؟ کسے ملے گی وہ؟ سبحان اللہ، ہمارے آقا کے غلاموں کو ملے گی۔ اگر کہہ دیا جائے تو ہمیں اور آپ کو ملے گی، مگر کب؟ جب ہم اپنے آقا کے احکامات پہ عمل کریں گے، نبی کے طریقے میں زندگی گزاریں گے۔ سرکار کی زندگی تو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، اتنی خوبصورت جنت ہے، ہر کسی کی تمنا ہے کہ جنت ملے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ جنت ملے، روزے رکھ رہے ہیں جنت ملے، حج ادا کر رہے ہیں، حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں اسی لیے کہ جنت مل جائے گی، ماں باپ کو خوش کر رہے ہیں یہی تمنا ہے کہ جنت مل جائے گی، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تب بھی ہماری دل میں تمنا ہے کہ جنت ہمیں مل جائے، جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے نجات مل جائے، کیونکہ اللہ نے جنت کو اتنا پرسکون بنایا ہے کہ وہاں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان یہاں پہ محنت کر رہا ہے، کیا دن رات بھاگا دوڑی میں لگا، اور بمبئی تو پھر ایسی جگہ ہے کہ جہاں مشین بن کے رہی ہے، آپ کسی کے پاس وقت ہی نہیں، علماء آئے کوئی مطلب نہیں، آل رسول آئے کوئی مطلب نہیں، اگر خالی پردھان منتری کے گھر سے کوئی بچہ آ جائے ساری دنیا دوڑ پڑے گی اس چکر میں کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کرسی مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی عہدہ مل جائے، اور نبی کا بیٹا آ جائے، نبی کی آل اگر آ جائے تو نبی کی آل کے صدقے میں مصطفیٰ جنت بھی عطا کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ آدمی خالی اپنی انا میں، اپنے کاروبار میں لگا۔ میں یہ نہیں کہتا کاروبار کرو، ضروری ہے کاروبار بھی، کہ رزق حلال کمانا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، یہ بھی ہمیں اسلام نے درس دیا ہے۔ بہرحال میں جنت کی بات کر رہا ہوں، جنت بڑی خوبصورت ہے، اتنی جاذب ہے جنت جہاں سب کو سکون ملنے والا ہے، اور یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جنت جیسے بہترین مقام میں رکھا ہے، مگر مولا جو مزہ دنیا میں آتا تھا وہ یہاں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں سب سے خوبصورت جگہ پہ رکھا، جنت جیسی نعمت عطا فرما دی، ایسی کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں دنیا میں مزہ دیتی تھی اور یہاں مزہ نہیں دے رہی؟ تو جانتے ہیں آپ، یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے پروردگار، جب دنیا میں نمازی تیرے نام کا سجدہ مجھ میں کرتا تھا، اس وقت جو مزہ اور لذت ملا کرتی تھی وہ لذت یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ نمازی اس مسجد میں نہیں ہے اور تیرے نام کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر کسی کی نماز تو قبول نہیں ہوتی، کہ ہو جاتی نہیں ہوتی نا؟ کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ ہمارا کام ہے سجدے کرنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی۔ اس میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ نیک ہے، پارسا ہے، کوئی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جہنم میں بھی جل رہے ہوں گے۔ تو جب مسجدیں کہیں گی کہ مولا وہ نمازی نہیں ہے اس لیے مزہ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی فریاد پر اور گزارش پر ان نمازیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، ان مسجدوں کے کہنے سے۔ اور آدمی مسجدوں سے دور بھاگتا ہے کہ نہیں؟ آج آپ یہاں پہ جو تعداد ہونا چاہیے، ہر مسجد کا یہی حال ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، تو نماز ضروری ہے۔ اور مسجد میں ابھی ہمارا نماز کا عنوان نہیں ہے، انشاءاللہ جب آئے گا تو وہ بھی بیان کیا جائے گا، اشارہ خالی دے رہا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے، اگر آپ نہیں آباد کریں گے تو کوئی غیر آ کے تو آباد کرے گا نہیں۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، جب پڑھنا ہے تو مسجد میں آ کے ادا کر لیجئے، مسجدیں آباد رہیں اللہ تبارک۔ اور پھر میرا جو مین مقصد تھا مسجدوں کو ایسے ہی اٹھا کے
جنت میں رکھ دیا جائے گا. یہی کہہ رہے تھے نا. اگر ان مسجدوں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیا کہ اے اللہ، محرم کے ایام میں جلسہ ہو رہا تھا، تیرے نبی کے نواسے کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں فلاں فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا تھا، تو وہ لوگ کام بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو پھر یہاں خاموشی کیوں؟ یہاں تو اور زیادہ سبحان اللہ کہو. یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ مولا انہوں نے تیری پاکی کا ذکر کیا تھا، ان کی بخشش فرما دے، تب مزہ آئے گا. آج کا میرا عنوان شان رسالت. شان رسالت. ہم سب جن کے امتی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. میں نے آیت پاک پڑھی، محمد رسول اللہ. اللہ اللہ کس قدر ہے ہم پہ احسان رسول. اللہ اللہ نہیں بولیں گے آپ؟ اور آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے. اللہ اللہ کس قدر ہے ہم پہ احسان رسول، گھر کے ہر ہر فرد پر ہے خوب فیضان رسول. اللہ اللہ کس قدر ہے ہم پہ احسان رسول، گھر کے ہر ہر فرد پر ہے خوب احسان رسول. میرے گھر پیدا ہوا بچہ، بندھی ہے مٹھیاں. بچہ پیدا ہوتا مٹھی بندھی رہتی نا. شاعر فرماتے ہیں میرے گھر پیدا ہوا بچہ، بندھی ہے مٹھیاں، تھام کر آیا ہے یہ بھی گویا دامان رسول. یہ جذبہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر اسلامی طور طریقہ ہوتا ہے، اسلامی اصولوں کی پابندی ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سب مل کے بول دو، سب اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قرآن کب تک کے لیے؟ کیا خالی زمانہ رسول تک کے لیے قرآن تھا؟ جب تک دنیا میں نبی جلوہ گر رہے، ہمارے آقا تو آج بھی زندہ ہیں. یہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کی نظر میں نبی مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اس میں فرمایا گیا کہ اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسموں کو کھائے. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خالی ایک نبی نہیں، ہر نبی کے لیے ہے. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو ہم کیسے مان لیں؟ اچھا، دوسری ایک روایت میں آپ کو بتا دوں. ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، ذکر سنا ہے آپ نے، سرکار جب معراج میں گئے تو میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں، جن کا ہر قول سچا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا بالکل حق ہے. نبی فرماتے ہیں جب میں معراج میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب سرکار معراج میں گئے تو وہاں دیکھا صف میں بھی کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام صف میں بھی کھڑے ہیں، امامت مصطفیٰ فرما رہے ہیں، مقتدی انبیاء ہیں. اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے ہمارے آقا کو. ذرا سوچو تو صحیح. سردار انبیاء بنایا ہے اور ایسا اعلیٰ بنایا ہے، ایسا افضل بنایا ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو بھی افضل کر دیا اور فرما دیا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کون؟ آپ سب کون ہیں؟ نبی کی امت ہے نا. اب فرمایا جا رہا تم بہترین امت ہو. کیا بہترین، کیا خوبی ہے تمہارے اندر بتاؤ؟ جھوٹ بھی بول رہے، چوری بھی کر رہے، بری عادتیں بھی ہمارے اندر. کیا اس وجہ سے کنتم خیر امت کہا گیا؟
کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کاری کر رہے ہو، فریب کاری کر رہے ہو؟ نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے تمہیں بہتر امت کہا ہے کیونکہ تم رسول اللہ کی امتی ہو، اللہ کے محبوب کے امتی ہو۔ اس سے پہلے اور انبیاء آئے، ان انبیاء کی امت نے جب گناہ کیے، نبیوں نے بد دعائیں کری، مٹ گئے، امتیں تباہ ہو گئی۔ آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر ہیں اور اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، کوئی قہر نہیں نازل ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم کا یہ صدقہ ہے، ہمارے سرکار کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آئے دن ہمارے اوپر مصیبتیں آنا چاہیے۔ کون سا ہمارا کردار ہے؟ آپ ذرا غور کریں، کیا یہی کردار نبی نے ہمیں دیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، وہ کون سا دور تھا؟ ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے، ہمارے آقا کے آنے سے پہلے ہر طرف جھوٹ تھا کہ نہیں تھا؟ مکر و فریب تھا، لوگوں کے ساتھ دغا بازی ہو رہی تھی، مکاریاں ہو رہی تھی، عیاریاں ہو رہی تھی، زناکاری ہو رہی تھی، جوا کھیلا جا رہا تھا، شراب نوشی ہو رہی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ماں بہنوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ اس موقع میں اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے۔ کس لیے آئے تھے؟ یہ سب ختم کرنے آئے تھے نا؟ کیا یار یہ ساری فسادات ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے، تو کیا وہ ختم ہو گئے؟ ارے ہم تو نبی کے چاہنے والے اگر ہیں، سچے چاہنے والے ہیں، تو ہم اپنا کردار ایسا آئینہ بنا لے، ہم جہاں سے گزرے ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہیں، دنیا خود پکار اٹھے یہ مصطفیٰ کے دیوانے جا رہے ہیں۔ ایسا کردار ہونا چاہیے ہمارا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک مرتبہ خالی آپ ہوٹل میں جائیے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے پانی خریدا یا پانی لیا اور اس کے بعد وہی ہوٹل میں آپ بیٹھ گئے، زمین ہی میں، جگہ نہیں ہے، زمین میں بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ نے جب پانی پیا تو اب دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سمجھ جائے گا یہ سچا مسلمان ہے، اس لیے بیٹھ کے پانی پی رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے کام نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا طریقہ کردار رسول کے مطابق نہیں ہے، خالی دنیا داری کے مطابق ہے۔ اس دنیا داری کو ختم کرو، اس رسول کے طریقے پہ زندگی گزارو جو ہر جگہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف ظلم و بربریت، کفر و جہالت کا دور، ایسے موقع میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے ہوائیں خراب ہو گئی تھی۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں میں خرابی تھی، اس میں بدبو آیا کرتی تھی ہواؤں میں، اتنے زیادہ لوگوں کے گناہ تھے، اتنے زیادہ خطا کاریاں تھی، دن کا اجالا بھی ویسا اجالا نظر نہیں آتا تھا۔ مگر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، آج کے جیسا خوشبودار صبح دیکھنے کو نہیں ملا، آج کے جیسا نورانی منظر دیکھنے کو نہیں ملا، آخر ہوا کیا ہے؟ تو کعبے سے صدا آئی، کعبے کو کعبہ بنانے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی پیدائش۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کے لیے، مگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک رحموں میں، پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا صدقہ مصطفیٰ، حضرت ابراہیم کو نارے نمرود سے بچایا گیا، صدقہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت اسماعیل کے گلے میں خنجر چلایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، صدقہ مصطفیٰ ہے۔ ہر جگہ تو مصطفیٰ جانے رحمت کا صدقہ ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، آج میں کچھ میلاد مصطفیٰ بھی بیان کروں گا۔
کیونکہ میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے تعلق سے فرمایا گیا میلاد کے بھی بہت سارے منکر ہیں کہ میلاد نہ مناؤ، اور کمال کی بات یہ ہے ایسے لوگ منکر ہیں جو خود میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بولیے بولیے، اگر نہیں معلوم ہوگا ہم بتائیں گے آپ کو۔ میلاد کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اچھا، آپ میں سے کسی کی میلاد ہوئی کہ نہیں؟ یہ تو بتا دو یار، آپ میں سے کسی کی میلاد ہوئی؟ آپ خوب چلاتے ہیں میلاد النبی میلاد النبی، کوئی پوچھ لے مانا تو کیا بتاؤ گے آپ؟ آپ میں سے ہوئی میلاد کسی کی کہ نہیں؟ نہیں بولو گے؟ ارے بھائی غلطی ہی تو ہوگی، اس سے زیادہ تو کچھ ہوگا نہیں۔ ہاں الحمدللہ، ظاہر بات ہے کہ سب کی میلاد ہوئی۔ میلاد کے معنی ہے پیدائش۔ اب بتاؤ میلاد ہوئی آپ کی کہ نہیں؟ ہوئی نا؟ سبھی کی ہوتی میلاد، آسمان سے تو لوگ ٹپکے نہیں۔ اب میلاد کا مطلب پیدائش، اور پیدائش کا جشن ہم مناتے، میلاد النبی مناتے، ہر سال مناتے ہیں۔ سوال کیا بھائی ایک بار نبی تشریف لائے، یہ بار بار میلاد کیوں منا رہے ہو؟ تو قرآن بھی تو ایک ہی بار آیا ہے، پھر بار بار لیلۃ القدر کیوں مناتے ہو؟ لیلۃ القدر بار بار مناؤ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے، اور میلاد النبی نہ مناؤ جس میں صاحب قرآن نازل ہوا تشریف لائے، وہ بھی ضروری ہے۔ لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیا ہے یہ برتھ ڈے؟ یہ بھی تو پیدائشی میں منا رہے ہو نا؟ تو اگر ہم رسول کا میلاد منا رہے تو کون سا غلط ہے؟ اور پھر کمال آپ یہ دیکھیں، میلاد سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ کس کا؟ حضرت ابو دردہ، صحابی رسول ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کہا آؤ چلیں۔ تو صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کہاں، صحابہ جانتے تھے کہ نبی غلط جگہ نہیں لے جائیں گے بلکہ وہاں لے جائیں گے جہاں ہمارا فائدہ، ہمارے لیے راحت کا سامان ہے۔ آج اگر امام صاحب کہیں آپ میں سے کسی کا ہاتھ پکڑے گا آپ چلیں، تو آپ پوچھو گے، سوال کرو گے نا کہ حضرت کہاں؟ مگر نبی کی بارگاہ میں کوئی صحابی یہ نہ پوچھتا تھا کہ کہاں۔ نبی نے کہا آؤ ابو دردہ چلے، ہاتھ پکڑا، حضرت ابو دردہ ساتھ ہو گئے۔ آگے آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے پیچھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ ایک کچا جھوپڑا ملا حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھا کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ باندھے ہوئے، آنکھوں کو بند کریں، سامنے اپنے بچوں کو بیٹھا لیں، بھائی بہت بڑا مجمع نہیں تھا، گھر ہی کے بچوں کو بیٹھا لیں، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہاں آج ہی کا دن تھا جب اللہ کے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ باندھ کر، آنکھوں کو بند کر کے بچوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ہاں آج ہی کا دن تھا جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اچانک خوشبو محسوس ہوئی، کیونکہ میرے آقا جس راستے سے گزرتے تھے وہ گلیاں مہک جایا کرتی تھی، نبی سامنے کھڑے ہیں تو خوشبو کیوں نہ آئے گی؟ حضرت عامر نے جیسے ہی خوشبو کو سونگھا سمجھ گئے کہ یہ تو نبی کی خوشبو ہے۔ فوراً مڑ کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ فوراً آئے، آ کے قدموں کو تھام لیا، کہا یا رسول اللہ آپ کب آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں میلاد کا میری ذکر ہوتا ہے میں وہاں ضرور آتا ہوں، فرق اتنا ہے کسی کو نظر آتا ہوں کسی کو نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب آج ہمارے آقا تشریف لائے، ہم ذکر میلاد کر رہے ہیں تو میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آتا ہوں
किसी को नजर आता हूं, किसी को नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर कहा, ए आमिर तुम क्या, ए अबू आमिर तुम क्या कर रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह आपकी पैदाइश का तस्करा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे आका के करम पे। अपने हाथों को उठा लिया और कहा, ए परवरदिगार, अबू आमिर अंसारी के मान में और औलाद में बरकतें अता फरमा दे, जिस तरह से इसने मेरा मीलाद बयान किया है। हजरत अबू आमिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह खाली ये मेरे लिए दुआ है? तो मेरे आका फरमाते, नहीं नहीं, कयामत तक जो मेरा मीलाद मनाएगा उन सब के लिए मेरी ये दुआ है। सुभान अल्लाह, वो है मेरे आका। आका का आना, मेरे आका की आमद ही बेमिसाल है। हर जाविये से, जिस नजरिए से देखो, मेरे आका बेमिसाल नजर आ रहे हैं। दुनिया के लोग पैदा होते हैं, पैदा होते ही साथ बच्चा रोता है, रोता है ना है? और अगर ना रोए तो उसे मार मार के रुलाया जाता है, रुलाया जाता है। और अगर बच्चा ना रोए तो उसके दिमाग की कोई ना कोई रग दब जाती है और फिर वो बच्चा अपाहिज हो जाता है। उसे मार के रुलाया जाता है बच्चे को। मगर सुभान अल्लाह, जब मेरे सरकार तशरीफ लाए तो आका रोए नहीं, ना किसी ने रुलाया। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हर बच्चा दुनिया में आता है तो रोता है, आप क्यों ना रोए? तो मेरे आका फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान अपना खूनी पंजा उसके पेट में मारता है, उस पर अपना कब्जा करने के लिए, ताकि ये बाद में भी मेरे तरीके पे अमल करे। कहा, आका आप क्यों नहीं रोए? तो मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने शैतान लईन को कैद कर दिया था, नबी की आमद में शैतान भी कैद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आमद तो देखो कितनी निराली है। सुभान अल्लाह, मचल के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिकमे बाबर में आए हैं, खाली अपने माँ के शिकम में आए हैं, तारीख बताती है अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब ये नूरे मुस्तफा जलवागर हुआ है, पाक रहमों में पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवागर हुआ, तो तारीख बताती है कि अरब के बाहर एक खित्ते में एक औरत थी जो आसमानी उलूम पे महारत रखती थी। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला उसके सामने गए हैं, उसने देखा है, खाली चेहरा देखकर दीवानी हो गई और कहने लगी, है नौजवान, तू मुझे अपने निकाह में ले ले। का तू अपने निकाह में ले ले, मैं तेरे हुस्न पे फरेफ्ता हो गई। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अभी मेरे वालिदैन बाहयात। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अभी मेरे वालिदैन बाहयात हैं। हमारी नौजवान नस्लों को सोचना चाहिए, माँ बाप के दिलों के अरमान क्या हुआ करते हैं। आज तुम यहां वहां जाके शादियां कर लेते हो, रिश्ते कर लेते हो, अपने माँ बाप के अरमानों को दम तोड़ता हुआ छोड़ देते हो। उन्होंने किस लाड प्यार के साथ तुम्हारी परवरिश की है, उनके दिलों में भी अरमान है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अभी मेरे वालिदैन बाहयात हैं, अगर कोई बात करना उनसे करो। ठीक, अब यहां पे आए, हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह मुकर्रर हो गया। जब निकाह हो गया, 2 दिन के बाद आप उसी रास्ते से गुजरे हैं, उस रास्ते से गुजरे तो जो देखकर फरेफ्ता हो गई थी, उसने अपना मुंह घुमा लिया, मुंह घुमा लिया। जब मुंह घुमाया तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, क्या तू वही नहीं है जो चंद रोज कबल मुझसे निकाह की दरखास्त कर रही थी? आज तूने मुझको देख के चेहरा क्यों घुमा लिया? तो वो औरत कहने लगी, मैं निकाह तुमसे नहीं कर रही थी। कहा, फिर तुम्हारी जो पेशानी में नूर जगमगा रहा था उसकी वजह से कर रही। अब वो नूर तुम्हारी पेशानी में नहीं है, वो कहीं मुंतकिल हो चुका है। वो हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के शिकमे मुबारक में मुंतकिल हो गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकमे मादर में है, अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना फरमाती है कि जब मैं कुएं में जाती थी, पानी भरने का इरादा करती, पहले से बहुत सारी औरतें जमा रहती थी, इंतजार करती थी मेरा कि आमना आ जाए तब हम पानी भरेंगे। जानते हो वजह क्या थी? है?
ساری عورتیں بڑی محنت مشقت سے پانی کھینچتی تھیں، مگر جب حضرت آمنہ پہنچتی اور ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تو ساری عورتیں اس کا فائدہ اٹھا لیتی تھی، اس لیے انتظار کیا کرتی تھی۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ کی تاریخ ہے، بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کچھ عورتیں آئیں حضرت عبد المطلب کے پاس، یعنی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے پاس۔ سرکار کے والد ماجد کا تو انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، اور بیوہ ہونے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی مصلحت ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق اگر کسی بچے کا پیدا ہونے سے پہلے باپ ختم ہو جاتا تھا تو لوگ اس کو منحوس کہا کرتے۔ جب سرکار شکم پاک میں آئے، شکم مادر میں آئے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر نہ ہوتا، انتقال نہ ہوتا تو یقینی طور پر سرکار کے بعد بھی کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی جب شوہر ہے تو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی، اور جو پیدا ہوتا وہ میرے آقا کو بڑا بھائی کہتا، تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی بڑا بھائی کہے۔ آج جو بڑا بھائی کہتے ہیں وہ سوچے کہ تمہاری عقلوں میں لعنت پڑ گئی ہے کہ جب اللہ نے کسی کو، نبی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تو تم کہاں سے بڑا بھائی بنا رہے؟ یہ ہے بڑی مسئلہ ہے۔ اور جب میرے آقا تشریف لائے، میرے سرکار سراپا رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ جس سال سرکار تشریف لائے اس سال پورے عرب کے اندر ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار سب کے لیے رحمت ہے، آدمیوں کے بھی لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچیوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، تو پھر بچیوں کے لیے رحمت کہاں؟ سرکار آئے تو بیٹیاں کہاں ہوئی؟ پیدا ہی نہیں ہوئی، تو بیٹیوں پہ رحمت کیسی؟ تو بیٹیوں کے پہ بھی رحمت ہے۔ اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تو سرکار کے آنے کے بعد بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی، کیونکہ وہاں کا دستور تھا۔ تو سرکار کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں آ جاؤں پھر بھی بیٹیاں دفنائی جائے، اس لیے میرے آقا کی آمد میں ایک بھی لڑکی پیدا نہیں۔ اچھا خیر، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کچھ عورتیں آئیں حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہا ہے سردار مکہ، آپ ہی لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس عورت کا شوہر ختم ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، وہ چہرے کا بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، آپ اپنی بہو کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ پوچھا کیوں؟ میری بہو نے ایسا کیا کیا؟ کہا اتنی خوشبو لگاتی ہے کہ کمرے کے باہر خوشبو جاتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، بلایا، بیٹی آمنہ تمہیں یہاں کا دستور نہیں معلوم؟ جس عورت کا شوہر ختم ہو جائے وہ چہرے میں بناؤ سنگار نہ کرے، وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ یہ لوگ شکایت لے کے آئی ہیں کہ تمہارے پاس ایسی خوشبو آتی ہے جیسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں، اتنا خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا میں نے عطر لگانا ہی چھوڑ دیا۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی؟ کہا میں خود حیران رہتی ہوں یہ خوشبو کہاں سے آتی، ہو سکتا ہے یہ اسی بچے کی خوشبو ہو۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کہ شان سے ہو رہی ہے، دنیا کے اور بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا پیدا ہونا اور ہے، اور مصطفیٰ کا تشریف لانا اور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا اے جبرائیل آج آسمانوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ 70,000 فرشتے لے کے جاؤ۔ حضرت آمنہ کے گھر میں سبحان اللہ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ یہاں ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے 4 لوگ آ جائیں تو ہم بڑے خوش ہوتے کہ 4 لوگ آئے، اور یہاں حضرت آمنہ کے گھر میں جو بقعہ نور بنا ہوا ہے
اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، اکیلے مت جانا، آج میرا حبیب دنیا میں آنے والا ہے، 70,000 فرشتے لے کے جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کا قافلہ لے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میکائیل سارے کام چھوڑ دو، آج 70,000 فرشتے لے کے تم بھی پہنچ جاؤ۔ حضرت میکائیل بھی 70,000 فرشتے لے کے آ گئے۔ اے اسرافیل تم کیوں بیٹھے ہو، جاؤ 70,000 تم بھی لے جاؤ۔ کتنے ہو گئے فرشتوں کی تعداد جانتے ہو؟ لا تعداد، اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گئے قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں لگنا، اتنے فرشتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے تعداد؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل 70,000 تم لے جاؤ، میکائیل 70,000 تم لے جاؤ، اسرافیل 70,000 تم لے جاؤ۔ اے اسرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا۔ اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے نا، ان کو کسی پہ دیا نہیں، کوئی طرف نہیں، چیختے رہو، چلاتے رہو، روتے رہو، بلکتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ان کا انتخاب ہی اسی لیے کیا۔ جب پتلہ خاکی حضرت آدم علیہ السلام کا بن رہا تھا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ جب مٹی لینے کے لیے جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو زمین نے رونا شروع کر دیا، زمین رونے لگی کہ اس مٹی سے کیا کیا جائے گا، کہ انسان کو بنایا جائے گا، وہ انسان جو شر کرے گا، فساد کرے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا، لہذا مجھے نہ لے جایا جائے، میرے حال پہ رحم کیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے فرمایا لائے مٹی، کہنے لگے پروردگار زمین رو رہی تھی تو مجھ کو رحم آ گیا، اچھا جاؤ میکائیل تم جاؤ۔ میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، میرے حال پہ رحم کرو، ان کو بھی رحم آ گیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ آخر میں ان کو بھیجا گیا، کس کو؟ ملک الموت کو، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ اور جا کے لے کے آؤ۔ یہ گئے، مٹی اٹھائی، مٹی روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، فریاد کرتی رہی، کہا کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے چل، لے کے پہنچ گئے۔ جب لے کے پہنچے تو اللہ نے فرمایا اب روح قبض کرنے بھی تم ہی جاؤ گے، کیونکہ تمہیں رحم نہیں آتا، تمہیں کسی میں ترس نہیں آتا، لہذا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے اسرائیل آج کسی کی روح مت نکالنا، کیونکہ روح کائنات کی آمد کا دن ہے، روح کائنات کی آمد کا دن ہے، آج کسی کی روح نہیں نکالنا۔ چاہو 70,000 فرشتے لے کے تم بھی چلے جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کا قافلہ آ گیا، سارے فرشتے نوری ہے، نور سے بنائے گئے۔ اب بتاؤ کیا حال ہوگا اس گھر کا، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ جو حجاج کرام آج جایا کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارے آقا تشریف لائے ہیں، آج وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں سے آج بھی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے، نبی کی آمد ہوئی تھی، آج بھی وہاں خوشبو آیا کرتی ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے وہیں پہ رات گزاری کہ سرکار کی خوشبو ملتی رہے، اور جب موقع ملے اللہ آپ کو وہ دن دکھائے تو ضرور جائیے گا وہاں، تھوڑا بہت وقت ضرور نکالیے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہاں سے خوشبو ویسے ہی آ رہی ہے۔ یہ نبی کی خوشبو ہے، سرکار سینکڑوں سال پہلے آئے تھے اور آج تک وہ خوشبو جاری و ساری۔ اس گھر کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر دیا۔ اب حوروں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی پروردگار ملائکہ کو بھیجا گیا ہے، ہمیں بھی اجازت مل جائے تاکہ ہم بھی تیرے محبوب کے پیدائش میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نے حوروں کو بھی بھیج دیا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شواہد النبوت کتاب کے اندر صفحہ نمبر 50-51 کے اندر لکھا ہوا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا، پیدائش کا وقت قریب آیا، لوگوں کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ کچھ بے قراری جب بڑھی تو میں نے دیکھا ایک شخص میرے سامنے آیا، یہ فرشتہ تھا۔ کون فرشتے؟ جبریل امین علیہ السلام آئے، ہاتھ میں ایک گلاس ہے،
اس میں کچھ مشروب ہے، فرماتی ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نوجوان نے میرے آگے بڑھایا، کہا اسے پی لو، اے آمنہ اسے پی لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اسے پیا۔ اس نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ اس نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میں اپنے گھر میں تھی اور ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے، سارے حجابات اٹھ گئے، سارے پردے راستے سے ہٹ گئے، میں جدھر دیکھتی تھی تا حد نظر مجھے نظر آتا۔ یہ عالم ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو دستور کے مطابق دائیوں کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دائیوں کو بلایا، ایک دائی کو بلایا، اس نے بہانہ بنا دیا مجھے دوسری جگہ جانا ہے، دوسری کو بلایا بہانہ بنا دیا، 4 دائیوں کو بلایا، سب نے بہانہ بنا دیا، کیونکہ جان رہی تھی آنے والا یتیم ہے، یہاں سے کوئی انعام و اکرام ملنے والا نہیں ہے، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور اسی کی شان ہے کہ یہ یتیموں کو سہارا دینے والا ہے، غریبوں کو سہارا دینے والا ہے۔ وہ میرے آقا کی آمد کا وقت آ رہا ہے، سب نے بہانہ بنا دیا۔ اب جبریل امی عرض کر رہے ہیں اے پروردگار، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں زمین بنی ہے، جس کے صدقے میں آسمان بنا ہے، جس کے صدقے میں شجر و حجر بنے ہیں، جس کی خاطر بحر و بر بنے ہیں، جس کی خاطر خشک و تر بنے ہیں، جس کی خاطر جن و بشر بنے ہیں، جن کی خاطر حور و ملک بنے ہیں، اے مولا جن کے خاطر کائنات کا ذرہ ذرہ عالم وجود میں آیا ہے، آج ان کی آمد کے لیے کوئی دائی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا دائی آنے کو تیار کیا نہیں ہے، میں بلانے کو تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ آنے کو کیا تیار نہیں، میں بلانے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ وہ دائیاں ناپاک ہے اور میرا آنے والا محبوب پاک ہے، اور ایسا پاک ہے جو اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل دائیاں نہیں آتی، نہ آنے دو، میں جنت سے حوا کو بھیجوں گا، جنت سے مریم کو بھیجوں گا، جنت سے آسیہ کو بھیجوں گا۔ اللہ نے ان مقربین کو بھیجا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی اپنے کمرے سے کہ دیواریں پھاڑ پھاڑ کے خوبصورت عورتیں آ رہی۔ یہ کون تھی؟ یہ سب حوران بہشت تھی جنہوں نے حضرت آمنہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا تھا۔ اللہ اللہ، وہ آ گئے تو سارے زمانے میں اجالا ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے آمد کا وقت ہے، نبی آنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، آسمان کے ستارے قریب آتے جا رہے ہیں۔ ایک ستارہ ایسا تھا جو اتنے قریب آ گیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ میرے مکان میں نہ گر جائے۔ اللہ اللہ، ایک عاشق نے جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، یہ ستارہ گرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ ستارہ مصطفیٰ کا صدقہ لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دوران طواف خانہ کعبہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی شواہد النبوت میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کعبہ جھکا، کعبہ جھکا، اور اتنا جھکا جیسے نمازی سجدے کی حالت میں جھکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ جیسے نمازی سجدے کی حالت میں جھکتا ہے ایسے کعبہ جھک گیا۔ جب کعبہ اتنا جھکا تو آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے نے سلامی پیش کری ہے اور جھک گیا، مگر قربان جاؤ میرے آقا کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، وہ نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ جب عالم شباب میں ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرما رہے ہیں، ایک یہودی کہتا ہوا گزر گیا مذہب تو نیا ہے، قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے، وہی قبلہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی میں خیال ہی آیا، صدمہ پہنچا کہ یہ یہودی تانا مار کے گیا ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، اے محبوب
سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے اندر فرما دیا گیا ہے محبوب میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھ رہا ہوں. نبی نے جب قلب پاک کو صدمہ ہوا تو میرے آقا نے ایک بار دیکھا, پھر دوبارہ دیکھا, اللہ کو گوارا نہ ہوا ہے جبرائیل جاؤ. جبرائیل علیہ السلام آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے میں آپ کا آسمان کی طرف بار بار سر اٹھانا دیکھ رہا ہوں, آپ جدھر چاہے رخ کر دیجئے, جہاں آپ رخ کر دیں گے اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے, مسلمانوں کا اسی کو قبلہ بنا دیں گے. اب سرکار جدھر چاہتے وہاں نظر گھما دیتے ہے نا, مقام ابراہیمی کی طرف گھما دیتے, یا جو ہے کیا نام ہے مزدلفہ کی طرف, کسی بھی جانب گھما دیتے نظر. مگر نبی کو یاد آ گیا یہی کعبہ ہے جو میرے استقبال میں جھکا تھا, تو ایک بار جھکا تھا, میں اپنے چاہنے والوں کو قیامت تک تیری جانب جھکا دوں گا. نبی نے اپنے رخ پاک کو کعبے کی طرف کر دیا. اللہ اکبر. جب میرے آقا ارے بھائی ایسے کھڑے ہیں اور بالکل گھوم گئے, نماز پڑھا رہے سرکار, پیچھے ہیں صحابہ, نبی نے چہرہ انور گھمایا, صدیق اکبر بھی گھوم گئے, فاروق اعظم بھی گھوم گئے. اب پوری صف کی صف گھوم گئی. جب نبی نے رخ موڑ لیا تو پوری صف نے اپنا رخ گھما دیا. ٹھیک ہے بھائی, سلام ہو گیا, کوئی سجدہ سہو نہیں, سجدہ سہو بھی نہیں کیا گیا, نماز ہو گئی. اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے طلحہ اے زبیر, تمہیں معلوم نہیں ہے نماز جب پڑھی جاتی ہے ایک جانب کھڑے ہونا چاہیے, تم گھوم کیوں گئے؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے علی کو دیکھا تھا, مولا علی گھوم گئے تو جہاں یہ گھومے وہاں ہم گھوم گئے. اچھا اے علی تم تو بہت واقف ہو, اللہ نے تم پہ اپنے اسرار پوشیدہ اسرار کو ظاہر کر دیا ہے, تمہیں تو معلوم ہے, شریعت خوب جانتے ہو, تم نے چہرہ کیوں گھمایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا میرے بھائی عثمان نے چہرہ گھما لیا تو میں بھی گھوم گیا. اچھا ہے عثمان تم نے چہرہ کیوں گھمایا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا عمر فاروق اعظم گھوم گئے اس لیے ہم بھی گھوم گئے. اچھا اے فاروق اعظم تم کیوں گھومے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے صدیق اکبر کے لیے کہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر گھوم گئے, انہوں نے چہرہ گھمایا, ہم نے بھی چہرہ گھما دیا. اب نمبر آیا کس کا؟ صدیق اکبر کا. اے ابو بکر تم نے چہرہ کیوں گھمایا؟ رخ تمہارا وہاں تھا, تم نے یہاں کیوں گھما دیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیا جانوں میرا قبلہ, میں کیا جانوں قبلہ کیا ہے, کعبہ کیا ہے. میرے لیے تو قبلہ اور کعبہ آپ کا چہرہ وضحا ہے, جہاں یہ چہرہ وضحا گھوم گیا وہاں ہم گھوم گئے. اے اللہ اکبر, کیا عقیدت تھی, کیا محبت تھی. آج ہم ہوتے تو ہم فوراً مسئلہ بتائیں, نہیں ایسے نہیں ایسے, اب بتائی دیتے اماموں کو, بتاتے کہ نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. پہلے اس مقام پہ آدمی پہنچے, اس کے بعد پھر گفتگو کرنا چاہیے. بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے خانہ کعبہ جھک گیا, نبی کی آمد ہو گئی. کب ہوئی؟ رات میں یا صبح ہوئی؟ سرکار تو سراپا رحمت, سب کے لیے رحمت بن کے آئے. رات میں اللہ نے ارادہ فرمایا کہ رات میں بھیجا جائے. صبح مچل گیا, مولا ہم کو بھی تو خیرات نبی چاہیے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے صبح بھیجا جائے گا. رات تڑپ گئی, یا اللہ ہمیں بھی تو سب کہے واللیل چاہیے. پھر اللہ نے منتخب کیا وقت, رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا, نبی کو ایسے وقت میں بھیجا جائے کہ نبی کا صدقہ رات کو بھی مل جائے اور دن کو بھی مل جائے. اے اللہ اللہ, سرکار آئے زمانے میں اجالا ہو گیا. عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں آ کے, نہ جانے آج کون سا انقلاب آیا ہے. کعبۃ اللہ کے ارد گرد لوگ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. صبح کا وقت ہے, باتیں کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آج نہ جانے کیسا انقلاب آیا ہے, کل رات تک ہمارے باغ ویران پڑے تھے, اچانک معلوم نہیں کیا ہوا کہ صبح دیکھا تو کھجوروں سے ہمارے درخت لدے ہوئے. دوسرا شخص کہنے لگا
ہماری بکریاں تو بالکل خشک ہو گئی تھی، آج وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ انقلاب کیسا آیا ہے؟ تو کعبے سے آواز آ رہی ہے۔ یہ انقلاب کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ محبوب پروردگار کا۔ نبی آ گئے تو زمانے میں انقلاب آ گیا۔ اب اس نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ جھوٹ تھا، غیبت، چغلی، ظلم، بربریت، کفر، ساری خرابیوں کو مٹانے کے لیے سرکار آئے۔ جن خرابیوں کو اگر ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان ساری خرابیوں کو اپنے اندر سے دور کرو۔ آپ اگر ایک جھوٹ بول رہے ہیں، اس ایک جھوٹ کا انجام معلوم ہے کیا؟ آپ نے خالی ایک جھوٹ مذاق میں بھی بولا تو قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ ایک بار جھوٹ بولا، اللہ کی لعنت۔ تو چہرے میں تمہارے نورانیت کہاں سے آئے گی؟ آپ بزنس کر رہے ہو، دھندا کر رہے ہو، دھندے میں جو ہے اکثر و بیشتر جھوٹ بولا جاتا۔ اگر کہا جائے بھائی جھوٹ مت بولو، حضرت اگر جھوٹ نہ بولے تو دھندا ہی نہیں ہوگا۔ خالی آپ ہی دھندا کرنے والے ہو، تجارت کرنے والے ہو؟ اللہ کے رسول نے بھی تو تجارت کی ہے، صحابہ نے بھی تجارت کی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اتنے کی خرید ہے، میں آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں؟ مت بتاؤ خرید، آپ جتنے کا فروخت کرنا چاہتے ہو اتنے کا فروخت کرو، کم سے کم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایک جھوٹ ہزار جھوٹ کی جڑ ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ اگر آپ کو ایک جھوٹ سے آدمی نے پرہیز کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس نحوست سے ہم سب کو بچائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ صادق تھے، امین تھے، ہم اسی نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ صداقت آنا چاہیے۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارے اندر بھی سچائی کے جوہر ہونا چاہیے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے غریبوں کا سہارا بن کے دکھایا ہے، جنہوں نے بے کسوں کا سہارا بن کے دکھایا ہے، اور یتیموں پہ تو ایسی شفقت کی ہے، اللہ اللہ۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے بے ساختہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو زار زار چلنے لگے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ میرے پیارے صحابی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ آقا 3 دن ہو گئے، میری آنکھوں کا نور میری آنکھوں سے روپوش ہو گیا، میرا بچہ غائب ہو گیا، 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، ہمارا وہی ایک سہارا، میری بیوی کا رو رو کے برا حال ہے، میں خود بے قرار ہوں، وہ بچہ کہیں نہیں مل رہا۔ ابھی اتنا فرمایا ہی تھا، دوسرے صحابی تھے کہ یا رسول اللہ ان کے بچے کو میں نے فلاں وادی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا، کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا وہ صحابی فوراً دوڑے، میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ادھر آؤ، قریب آؤ۔ آ گئے، کہ دیکھو جا تو رہے ہو مگر دھیان رکھنا، جہاں اگر تمہارا بچہ وہاں مل جائے اسے بیٹا مت کہنا، اسے گلے سے نہیں لگانا، اس کا نام لے کے پکارنا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان آقا، میرا اکلوتا بیٹا 3 دن سے غائب ہے اور آپ فرما رہے ہیں اس کو گلے سے نہیں لگانا، بیٹا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا آقا آپ بتا دیجیے، کا نام لے کے پکارنا۔ کہ سرکار کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم جہاں جا رہے ہو اپنے بچے کو لینے، ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، تم اپنے بیٹے کو گلے لگاؤ گے اور بیٹا کہو گے تو اس یتیم کو اپنا باپ نہ یاد آ جائے، اس کو باپ کی شفقتیں نہ یاد آ جائے، اس لیے اپنے بچے کا نام لے کے پکارنا۔ ذرا سوچو، ایسا نبی ہے ہمارا جو یتیموں کا خیال رکھے، بیواؤں کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، بلکہ حکم تو یہ تک دیا ہے اگر آپ اپنے گھر میں انار لے کے آئے، یہ بھی حکم ہے، اگر انار لے کے آئے اس کے چھلکوں کو کسی چیز میں بند کر کے پھینکے تاکہ آپ کا پڑوسی نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو یہ مال دیا، دولت دی ہے کہ آپ نے انار خرید لیا، پڑوسی کے پاس شاید نہ ہو، اتنا اسے افسوس ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کے اصول اور ضوابط ایسے نرالے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، جو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک ہر معاملے میں اپنے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے اور ہدایت کا پیغام بر بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے سرکار کی شان کریمی کے صدقے میں ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں. ہمارے سرکار کی شان یہ تھی. سبحان اللہ. بس آخری بات، ٹائم ہو جاتا ہے جلدی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ کونین کے مختار ہیں، جسے چاہے جو عطا کر دے. سب کچھ تو سرکار کے ہاتھ میں ہے، سب قبضہ و اختیار میں ہے نبی کو. اور اس کے بعد سونے چاندی کے پہاڑ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. اور اس کے باوجود جس کو اتنا نواز دیا جائے، آج کوئی اگر ایک حاکم ہو، ایک کرسی مل جائے، وہ آپ کی طرف دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھتا. اور ایک ہمارے آقا ہے، سارے انبیاء کی شہنشاہت جسے ملی ہو، جو محبوب خدا ہو، اللہ نے جسے محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہو، اس نبی کا یہ حال. اپنے پڑوس میں محلے والوں سے پوچھا کرتے تھے، میں بازار جا رہا ہوں، کسی کو کچھ منگانا تو نہیں؟ بولو آپ نے کبھی کیا یہ؟ اپنے پڑوسیوں سے پوچھا؟ لیکن سرکار کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، کبھی ایک بار اپنے پڑوسی سے پوچھ لینا، سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے گی اور آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. سرکار پڑوسیوں کا سامان لا کے دیا کرتے تھے. اگر کوئی آپ پہ ظلم کیا کرتا تھا، اس کے حق میں بھی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ یہ ہمیں جانتے نہیں. اس نبی کا مرتبہ ابھی آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اور ہوں گے جو نہ سمجھے. یہاں تو عاشقوں کا مجمع ہے، نبی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. اگر چاہنے والے ہو تو اپنے آقا کی خوشی کے لیے اپنا ہر قدم قربان کر دو کہ یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے اس پہ ہم لبیک کہیں گے. یہ چند روزہ زندگی پہ غرور مت کرو، بلکہ اگر غرور کرنا ہے تو مصطفیٰ پہ غرور کرو، نبی کی نسبت پہ غرور کرو. جو میرے آقا نے فرمایا اس پہ عمل کرو اور ان کی طریقے میں اپنی زندگی گزارو. یہی ہے کامیابی، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبودی ہے. خالی یہ کمال نہیں ہے آپ نے کوئی ذکر سن لیا اور اس کے بعد جھاڑ کے چلے گئے، چلو ہٹو الگ ہو. یہ کمال نہیں ہے. اس کو سیکھو، اس پہ عمل بھی کرو، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جو سرکار نے فرمایا ہے اس فرمان پہ عمل کرو، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو جلوس ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہی ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے آخری، کوئی اپنا محبوب کسی کو دے دیتا ہے کیا خوشی سے؟ یا اتنے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی کا محبوب کوئی تو ہوگا، ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے یار شرماتے بہت ہو آپ لوگ، ہے کہیں راز نہ کھل جائے. ضروری تھوڑی کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، خالی معشوقی تھوڑی محبت کے قابل ہے، بیویاں بھی تو ہے. اور کوئی کہہ دے آپ سے اپنا محبوب دے دو، دے دو گے آپ؟ کوئی دینے والا نہیں. اور یہی وجہ ہے اللہ نے فوراً اپنا محبوب ہم کو بھی نہیں دیا، پہلے ڈائریکٹ نہیں دے دیا. بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت زکریا. میں سلسلہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ترتیب بدل جائے گی، میں خالی بتا رہا ہوں. 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کو بھیجا، سارے انبیاء آ گئے. اب آخر میں بھیجا، سب سے لاسٹ میں محبوب کو بھیجا. مرتبہ سب سے اونچا، سارے نبیوں سے اونچا مرتبہ. اور بھیجا کب؟ سب سے آخر میں. اور بھیجنے کے بعد کہہ دیا بس اب کوئی نہیں آئے گا. حبیب آ گیا، اب کوئی نہیں آئے گا. آخر میں کیوں بھیجا؟ اب بنایا کب تھا؟ بولو بھائی. سب سے پہلے جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ شجر، نہ حجر، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ حورے، نہ غلمان، کچھ بھی نہیں تھا. کب بنایا اور بھیجا؟ سب سے آخر میں. کیا وجہ ہے جانتے ہو آپ؟ بتا دیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی، لوط علیہ السلام آئے، ان کی قوم بنی. ان کے بعد کے جو نبی آئے، قوم لوط جو تباہ ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، لوط علیہ السلام کے امتی ایسے تھے،
موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی, لوگ آپس میں کہا کرتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ایسے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی امتی آئے ان کی بھی برائیاں ہو رہی کہ دیکھو ایسے تھے, اس لیے ان پہ عذاب نازل ہوا. اللہ نے آخر میں اس لیے بھیجا, اے محبوب آخر میں بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری امت کی کوئی برائی نہ کر پائے. ہائے سبحان اللہ, سوچو ذرا, اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اے محبوب تمہاری امت کی کوئی برائی نہیں کر سکے, اس لیے اللہ نے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا. آخر میں تم جاؤ گے, تمہاری امت بھی آخر میں جائے گی. اور اس امت کا حال کیا ہے آپ, اللہ اکبر. اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں گا اور ان کی امت بڑی نرالی ہوگی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے, کہا اے اللہ جس امت کا ذکر تو فرما رہا ہے یقیناً وہ بہت اچھی ہوگی, اے اللہ وہ امت ہمیں عطا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا ہم لوگ کو اللہ سے, اے اللہ وہ امت ہمیں عطا فرما دے جس کا تو ذکر فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کر دیے, وہ کسی اور نبی کو نہیں دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر وہ امت نہیں مل سکتی تو اس امت میں مجھے پیدا فرما دے, اس امت میں مجھے جگہ عطا فرمائے. کتنی اعلیٰ امت ہے میرے آقا سرکار کی. یہاں تک کہ اچھا تو خیر ایک بات تو یہ ہو گئی, دوسری بات کیا کریں, بڑھے کہ نہ بڑھے, بات پوری کریں کہ نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے, آپ جلسے سنتے, جلسے میں جو سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس کو پہلے لے آیا جاتا ہے کہ آخر میں, آخر میں لایا جاتا ہے نا, تاکہ سب رکے رہے انتظار کریں. ایک بات یہ بھی ہے اس لیے آخر میں بھیجا, جو سب سے زیادہ پاورفل ہے اسے سب سے آخر میں بھیجوں گا. دو ہو گئی, اب تیسری طرف آئیے. آپ کھانا کھاتے ہیں, سبھی لوگ کھاتے ہیں کھانا, تو کھانا کھانے میں آپ بیچ میں چاہے جو کچھ کھائے لیکن آخر میں ہر کوئی چاہتا ہے لقمہ ترا تر ہونا چاہیے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ایک بوٹی بھی رکھی ہوگی اسی کے سہارے پورا کھانا کھا لیتا ہے آدمی دیکھ دیکھ کے کہ رکھی تو ہے, ابھی رکھی تو ہے, اور آخر میں اس کا نمبر آئے گا. یعنی آخر کے لیے سب سے پاورفل, سب سے بہتر کو رکھا جاتا ہے. اچھا اور اس کے آگے آ جائیے. اچھا جب بلایا جائے گا تو سب سے آگے مصطفیٰ ہوگی. آپ نے دیکھا 12ویں شریف کا جلوس نکلتا ہے, جلوس نکلتا ہے نا, اس جلوس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے ہم ایک جلوس نکال لیں, اب بھائی ہم سب کو نہیں جانتے, کچھ لوگوں کو جانتے اس لیے انہی لوگوں کے نام لے گئے, آپ لوگ برا نہیں مانیے گا. اب ہم نے جلوس نکالا, جلوس میں 100 لوگ ہیں, تو ان 100 لوگوں میں ہم نے کہا یار یہ 100 لوگ زیادہ تو ہے نہیں, اس لیے ایسا کرو ہمارے عبید بھائی کو اس کی نگرانی کے لیے لگا دو, یہ آگے آگے قیادت کریں گے جلوس کی, کیونکہ 100 آدمی ہیں. اب آگے آگے یہ چل رہا ہے 100 لوگ. اب جب 100 کو دیکھا تو تعداد بڑھی, اور معلوم ہوا 50 اور آئے, پھر 100 اور آئے, 200 اور آ گئے, اب 300 ہو گئے. اب کا 300 آ گئے, یار ان کو سنبھالنے کے لیے کون چاہیے؟ تو یہ بھائی آپ آ جاؤ, ان کو بلا لیا. اب یہ ہمیں معلوم ہے یہ 300 کو سنبھال سکتے ہیں, ان کو لگا دیا, یہ 300 کو سنبھال لیتے. 500 پیچھے اور آ گئے, آپ کیسے بلایا جائے؟ کہا بلا لو یار, وہ کھڑے ممو بھائی, کہا یہ سنبھال لیں گے, یہ 500 آدمیوں کو سنبھال سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی آ جائیے آپ. اب یہ آ گئے. اب اس کے بعد معلوم ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جلوس اتنا بڑا ہو گیا, اب 10,000 لوگ آ گئے. اب 10,000 کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہے نہیں. اب کیا کیا جائے؟ ایک بڑے پیارے تھے, بڑے چہیتے تھے, میرے قریب بیٹھے تھے, اعجاز صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ میرے پیارے ہیں, یہ میرے حبیب ہیں, ابھی تک تو نہیں بھیج رہا تھا, اب پیارے تم چلے جاؤ, تمہارے بغیر کام نہیں بنے گا, کیونکہ تم ہی ہو جو 1000 نہیں 10,000 کو سنبھال سکتے ہو. آخر میں ہم نے انہیں بھیجا. اب جلوس چلا جا رہا ہے پوری شان و شوکت سے, آخر میں یہ جا رہے ہیں. آخر میں اچانک میں نے کہا بس
ٹھہر جاؤ، جو جہاں ہے وہی رک جاؤ۔ اب سب وہی رک گئے، کہ چہرے گھما لو اور میری طرف آ جاؤ۔ اب بتاؤ آگے کون آئے گا؟ جو سب سے پیارا تھا، جو میرا حبیب تھا، جسے آخر میں بھیجا تھا، وہ سب سے آگے نظر آئے گا۔ وہی اللہ نے کیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، آخر میں محبوب کو بھیجا۔ اور محبوب بھیجوں گا آخر میں، اور جب بلاؤں گا تو سب سے آگے تم نظر آؤ گے۔ اے اللہ کی یہ مصلحت ہے، اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا اس حبیب کی قدر کرو، ان کے فرمان پہ عمل کرو، اور نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان کے نقش قدم پہ چلو، تبھی صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم، آج دیرو دیوان نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتے ہیں منہ سے پھول۔ ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتے ہیں منہ سے پھول۔ نور سراپا چاند کا ٹکڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دیے رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ موہنی صورت نام محمد، دو جگ کا سردار، موہنی صورت نام محمد، دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دولارا، رحمت کی سرکار نبی جی۔ اللہ 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 امجد کا دل
مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان امجد قادر مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان ننھے قدموں کو رکھ کر سر پہ ہو جاؤں میں قربان نبی جی اللہ 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع بدر علینا من ثنیات وداعی وجب شکر علینا مادا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع اللہ یوم الجزاء یا الہ العالمین یا خیر الناصرین. جو ہم سب نے مل کر ذکر کیا ہے یا سنا ہے اس میں جو غلطیاں خامیاں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. پروردگار عالم اس مبارک محفل کو ہم سب کی جانب سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. مولا ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے. پروردگار بخشش کا پروانہ بنا دے. مولا تیرے پیارے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب بیٹھے ہوئے تیرے محبوب کے غلام ہیں. پروردگار ان غلاموں کے گناہوں کو مت دے بلکہ ہم سب کے نسبت کو دیکھ. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے مولا. نسبت مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. مولا اپنے فضل و کرم کی ہم سب پر بارشیں فرما. ہمارے گھروں میں رحمت و برکت کا نزول فرما دے. مولا تمام آفات ارضی سماوی سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار عالم ہم میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. جو ہم میں بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما. جو قرضدار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. مولا جن کے رکے ہوئے کام ہیں اس محفل پاک کے صدقے میں ان کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. مالک مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین اگر باحیات ہیں انہیں عمر خضری عطا فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اپنے آج کی محفل کے صدقے میں ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ 12 بجے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، اس لیے اگر آپ تھوڑا سا کوشش کر لیں 10:15 تک تشریف لے آئیں تاکہ جلدی سے آپ بھی فارغ ہو جائیں۔ آپ کو بھی ڈیوٹیاں کرنا ہے، اپنے کاموں میں جانا ہے، لہذا 10:15 پہ آئیں تاکہ جلدی آپ کو بھی فرصت